دشمن چاروں طرف سے حملے کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا توڑ فوج ہوتی ہے نا، یہ توڑ کرتی ہے. اگر فوج ملک سے مائنس کر دی جائے. بعض لوگ بہت بڑی بھول کرتے ہیں، بہت بڑی اپنی پاؤں پہ کلاڑے مارتے ہیں کہ فوج پر تنقید کرتے ہیں. ارے نادانو، اگر فوج مائنس ہوگی تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. ملک کو تحفظ فراہم کرتی ہے فوج، ڈیفینس کرتی ہے بیچاری فوج، آپ کو آگے نہیں بڑھاتی. خود سینہ سپر ہو کر دشمن سے لڑتی ہے فوج، اور آپ اس پر تنقید کرنے لگے. جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. میں مطلب ان کی کبھی بھی فیور میں نہیں ہوں. فوج ہونی چاہیے اور مضبوط ہونی چاہیے. ہم جتنا اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے اتنا ہمارا ملک جو ہے نا محفوظ رہے گا، ترقی کرے گا. یہ پوائنٹ یاد رکھنا. اب گھر کا دروازہ ہو، اب دروازے پہ برا بلا کہتے رہو گے اور ٹھڈے مارتے رہو گے تو پھر وہ چور بھی دیکھ لے ٹھوسا مار کے توڑ کے اندر آ جائے گا. دروازہ مضبوط رکھنا چاہیے، لکڑی مضبوط ہو، لاک مضبوط ہو، مضبوط. تو اس کو دروازے کو برا بلا کہنا، اس کو ناقص بنانا، یہ اپنے مکان کو لٹانے والی بات ہے اور اپنی جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. تو یہ فوج کو مطلب ترقی ہونا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھیے کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، کوئی طریقے کار ہوتے ہیں، کوئی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جس پر جنگ لڑی جاتی ہے. چاہے وہ کسی بھی ملکوں کے درمیان ہو یا کسی بھی قوم کے درمیان ہو، یعنی انڈیا یا پاکستان کے درمیان ہو، مشرکین اور مسلمان کے درمیان ہو. جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں جو قانون اور طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے. چند ایک میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثلا نمبر 1، جو جانور ہیں، مویشی، انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. نمبر 2، جو کھیت کھلیان باغ ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. نمبر 3، جو سویلین لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، مجاہدین نہیں ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. نمبر 4، جو پانی کے ذخائر ہیں، جیسے پانی کے کنویں وغیرہ ہوتے تھے پہلے، اور ندیاں وغیرہ یا تالاب یا اس دور میں ڈیم وغیرہ ہیں پانی کے، انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ دیکھیں اس میں مویشی بھی پیتے ہیں، ان میں کھیت کھلیان کو بھی پانی پہنچایا جاتا ہے، اور عوام الناس جو ہوتی ہے، سویلینز جو ہوتے ہیں، شہری ہوتے ہیں، انہیں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور بھی کئی امور میں کارآمد ہوتا ہے پانی، تو اسے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. بوڑھے، عورتیں، بچے، ان کا قتال نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ کے مقابلے میں نہ آ جائیں. اگر وہ بھی ہتھیار لے کر آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو دفاع کے لیے آپ کو ہتھیار چلانا پڑے گا، وہ الگ بات ہے. لیکن ان پر ویسے جب جنگ ہو تو اس وقت حملہ نہیں کیا جائے گا، ان کا قتال نہیں کیا جائے گا. یہ چند اصول ہے، اس کے علاوہ بھی کئی اصول ہیں، میں نے ضمناً آپ کو پیش کیے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے کہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو اس میں
سامنے جس سے جنگ ہو رہی ہے یا جس سے جنگ کرنی ہے اس کو باقاعدہ مطلع بھی کیا جاتا ہے. مطلب اس کے سامنے پہلے اپنی کوئی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے, اپنا مطالبہ رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ وجوہات ہیں, ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, یہ مطالبہ ہے, آپ پورا کر دیں یا آپ اس سے باز آ جائیں. اگر نہیں ہوا یہ مطالبہ پورا یا آپ نے ایسے معاملات کیے تو تنبیہ کی جاتی ہے, ورنہ پھر ہم جہاد کریں گے, جنگ کریں گے اور پھر لڑائی شروع ہوگی. جو بھی مطلب معاملات ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جنگ کے لیے جگہیں بھی معین ہوتی ہیں, متعین ہوتی ہیں. پھر ان جگہوں پر لڑائی کی جاتی ہے, جہاد کیا جاتا ہے. ایسا نہیں اٹھے اچانک اور کسی پر حملہ کر دیا اور آبادیوں کے اندر گھس گئے اور وہاں سیولینز کو جو ہے مارنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا اس طرح کچھ اور مزید چیزیں دیکھی جاتی ہیں, ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جہاد ہوئے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام لے کے بھیجا ہے کہ فلاں قوم کے پاس جائیں, قاصد بھیجے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں, یا جو وجوہات تھی مختلف, میں ضمن ایک گفتگو کر رہا ہوں, تو وہ پیش کی گئی, اسلام کی دعوت دی گئی. پھر اس پہ جو معاملات تھے, جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ماشاءاللہ سبحان اللہ, اسلام میں داخل ہو گئے, جہاد نہیں ہوا. اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان سے جو شرائط تھیں وہ رکھی گئیں, تو پھر ان کے لیے قانون بنائے گئے کہ انہیں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اس کے ضمن میں جو بھی وہ طے ہوتا ہے شرعاً, وہ معاملات رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جزیہ وغیرہ جو بھی لیا جاتا ہے وہ پھر ان کی حفاظت کا بھی ذمہ پھر مسلمان اٹھاتے ہیں, ریاست اٹھاتی ہے. اب یا پھر وہ جہاد کا سلسلہ ہوتا ہے, جہاد ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, قتال ہوتا ہے, وہ بھی سامنے سے لڑتے ہیں, مسلمان بھی لڑتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں. اب ہم دیکھیں کفار کا وتیرہ رہا ہے, مشرکین کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اچانک حملہ کر دیتے ہیں, اور یہ کمزور کی پہچان ہوتی ہے, اچانک حملہ کر دینا, کہ وہ اچانک حملہ کر دیں اور کوشش یہ کریں کہ ہم ان پر فتح پا جائیں اور انہیں نقصان پہنچائیں, اور پھر وہ کچھ بھی لحاظ نہیں رکھتے, کسی چیز کا خیال نہیں کرتے. ابھی گزشتہ دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ کم و بیش 10 دن تک مسلسل انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر حملے کرتا رہا, مسلسل کرتا رہا. رات کی تاریکی میں اچانک حملے شروع کر دیے, 70 جہاز وہ لے کر آئے اور پاکستان پہ حملہ کر دیا. اور یہ کئی مرتبہ پہلے بھی انہوں نے چیزیں کی ہیں, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے, مسلمانوں نے انہیں منہ توڑ جواب دیا ہے, اور انہیں ذلیل و رسوائی ان کا مقدر بنی ہے. ہندوستانیوں کا, جو ہندوستانی سے مراد بنی یہاں انڈین ہے, کیونکہ ہندوستان میں دیکھیں مسلمان بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہم انڈیا کی جو مودی سرکار وغیرہ ہے اس کے متعلق خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. اور خیر یہ جب وہ نہیں تھا تب بھی ان کا طریقہ کار تو رہے, تو مشرک نا, کافر ہیں. تو یہ معاملات ہے. تو پاکستان نے کیا کیا, جو یہ مسلمان ہے الحمدللہ وارن کرتا رہا اور دفاعی صلاحیت استعمال کرتا رہا, اپنا ہم دفاع کرتا رہے, پاکستانی فوج دفاع کرتی رہی, حملہ نہیں کیا, سمجھاتے رہے کہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, رک جائیں. لیکن یہ باز نہیں آئے, مسلسل اپنی طاقت, اپنے گھمنڈ میں رہے کہ ہماری اتنی فورس ہے, ہمارے پاس یہ آلات ہیں, اتنے جہاز ہیں, اتنا اسلحہ ہے. اور دیگر کفار, ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں پہ حملہ کریں گے تو دیگر جو کفار ہیں, اسرائیلی وغیرہ ہیں, انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا, امریکہ والا بھی ساتھ دیا, اندر کھاتے. تو لہذا یہ گھمنڈ میں آ گیا اور پاکستان پہ حملہ کیا. بالآخر کیا نہ کرتے, پھر پاکستان نے بالآخر
10 دن کے بعد وہی طریقہ اپنایا جو مسلمانوں کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے بعد پھر کفار پر حملہ کرتے، ان کو جواب دیتے تھے، جوابی کاروائی ہوتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت الحمدللہ مقدر بنی۔ تو 10 مئی بروز ہفتہ 2025 پاکستانی فوج نے، مجاہدین نے، جو مسلسل انڈیا کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، اس کا جواب دیا۔ فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ پاکستانی فوج نے جواب دیا، اور تقریباً 4 سے 6 گھنٹے جو ہے پاکستانی فوج نے پھر ان کو ایسا جواب دیا الحمدللہ کہ انڈین جو فوج تھی اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، ان کے طیاروں کو جو ہے پاکستانیوں نے الحمدللہ مار گرایا، اور جو انہیں جہاز دیے گئے تھے جن پر ان کو بڑا فخر تھا انڈین کو، وہ بھی جہاز پہلی فرصت میں گرا دی، اور پھر اپنی طاقت کا الحمدللہ جلوہ بھی دکھایا، اور 6 گھنٹے کے اندر یہ امریکہ کے قدموں میں گر گئے کہ جنگ بندی کرائی جائے، ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ہم پاکستانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ مسلمان کبھی بھی اپنے طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنے ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس کا بھروسہ جو ہے نا مسلمان کا، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت نازل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنائے گا۔ آپ جنگ بدر دیکھ لیں، آپ جنگ احد دیکھ لیں، آپ جنگ خندق دیکھ لیں، دیکھیں کیسی فتوحات الحمدللہ ہوئی ہیں، منہ توڑ کفار کو جواب دیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا ان لوگوں سے جو اس وقت بھی پاکستان آرمی کے خلاف، فورس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہ یاد رکھیے پاکستان فوج ہماری بہت اچھی ہے۔ اختلاف دیکھیں وہ ہر معاملات میں، کسی معاملات میں کسی سے کسی کو ہو سکتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن فورس کو مجموعی طور پر آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ چلیں خرابیاں ہر ایک جگہ میں ہوتی ہیں، وہ الگ چیز ہے، کمزوریاں، خرابیاں، کوتاہیاں، کمی بیشی وہ ہر جگہ ہوتی ہے، وہ الگ ہے، آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی، ہر ایک میں ہوتی ہے۔ لیکن اپنی پاکستان فوج کے خلاف نہ بولیں، بالکل نہ بولیں، وہ ہیں تو آپ سکون کی سانس لیتے ہیں، اپنے گھر میں آرام سے سوتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کے بیانات سنے، اس میں جو مجھے بہت اچھا لگا تو الحمدللہ دیکھا جو بڑھ چڑھ کر اس میں پاکستان فوج کے حق میں بات کی ہے، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے بات کی ہے۔ میں آخر میں چند ایک ویڈیو چلاؤں گا، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب نے الحمدللہ اس سلسلے میں خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا اور دلجوئی فرمائی ہے۔ اسی طرح اور بھی ہیں، ڈاکٹر آصف جلالی صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی بہت اچھا بولا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی ایک عظیم تحریک دعوت اسلامی، الحمدللہ اس کے جو امیر ہیں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمائی ہے اور دعا بھی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شاد و باد رکھے، ہر میدان میں مسلمانوں کو اور پاکستان کو کامیابی و کامرانی، نصرت و فتح نصیب فرمائے اور غیب سے مدد فرمائے۔ بس افسوس ہے ان لوگوں پر جو پاکستانی فورس کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس جہاد کو اسلامی جہاد نہیں سمجھتے، افسوس ان کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرمائے۔ بولنے کی جو لرزش غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ویڈیو ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔
آج صبح کے وقت یہ وہی وقت ہے جس وقت حضور حملہ آور ہوا کرتے تھے. بنیان مرصوص کا آغاز کر دیا گیا اور ہمارے طیارے انڈیا کی فضاؤں کے اندر ان کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے بعد اٹکیلیاں کرتے ہوئے واپس آئے. خالد کا لہو تجھ میں ہے تاریخ کی نمو. شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر تو بن میدان میں آ. پاکستان کا مطلب اور سن لے انڈیا، ابھی ہم نے چائنا کا مال چلایا ہے اور مال ابھی گودام میں پڑا ہوا ہے اور تمہاری چیخیں بلند ہونے لگی ہیں اور اب تم کہنے لگے ہو کہ جناب ہمیں بیٹھنا چاہیے اور دنیا کی منتیں کرنے لگے ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو. جرت کی یہ تصویر پاکستان سرخرو رہے گا، تم اس کے وجود کو نہیں مٹا سکتے. اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو ہے. کی تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں اس منبر پہ بیٹھ کر کچھ دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اگر جنگ ہوئی تو انشاءاللہ انڈیا کے اندر سے ایک اور پاکستان نمودار ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پاک فوج کو یقین دلاؤ کہ ہم دکانوں پہ نہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم کی طرف سے ہم پہلے بھی اس بھرپور حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اور چشم فلک دیکھے گا کہ اگر جہاد کی آذان گونجتی ہے تو انشاءاللہ افواج پاکستان ہمیں پیچھے نہیں، اپنے ساتھ قدم با قدم پائیں گی.